وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اب اس میں آپ دیکھیں گے اس سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے اور پھر ان کی نسل کے بعض انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ ایک گلدستہ تو ہم پڑھ آئے ہیں سورہ نساء کے آخر میں، وہاں 13 انبیاء اور رسل کے نام آئے تھے۔ یہاں اس سے ذرا بڑا گلدستہ آئے گا، یہاں پہ 17 انبیاء اور رسل کے نام آئیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں آیا ہے، اور جو جن رسولوں کی قوموں پر ہلاکت کے بارے میں قرآن میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے، ان 6 کا ذکر جو ہے سورہ اعراف میں آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا کیا حشر ہوا، یہ صراحت کے ساتھ قرآن میں مذکور نہیں ہے۔ تو قوم نوح کے ساتھ، ہود کے ساتھ، قوم صالح کے ساتھ، قوم شعیب کے ساتھ ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے کو علیحدہ نکال لیا ہے، وہ سورہ انعام میں، اور باقی جو ہے نوح، ہود، صالح اور شعیب، لوط اور موسیٰ، ان کا ذکر جو ہے وہ آپ کو ملے گا سورہ اعراف میں، اس لیے کہ ان کا معاملہ ایام اللہ کا ہے۔ تو فذکرہم بایام اللہ، التذکیر بآلاء اللہ اس میں ہے، التذکیر بایام اللہ اس میں ہے، لہذا یہاں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور یاد کرو جب کہ کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے، کیا تم نے ان بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ یہاں جو آزر کا لفظ خاص طور پر آیا ہے میرے نزدیک، یہ اصل میں تورات کی نفی کے لیے، تورات میں طارح نام لکھا گیا ہے، گویا اس کی تصحیح کے لیے، ورنہ یہاں کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، یہ کافی تھا، لیکن نام اس لیے دیا گیا کہ تورات سے پڑھنے والوں کو مغالطہ ہوتا ہے، اور اسی مغالطے کو اہل تشیع نے اختیار کر لیا ہے۔ انہوں نے تورات میں جو نام دیا گیا ہے اسے حضرت ابراہیم کا باپ کہا ہے، اور حضرت یہ جو آزر تھا اس کو کہا ہے کہ یہ چچا تھا۔ اس کی خاص وجہ ہے، وہ پھر کسی موقع پر بیان ہوگی، لیکن یہ کہ تورات کی اس غلطی کو اہل تشیع نے اختیار کیا۔ قرآن مجید نے اسی کی نفی کے لیے یہاں پر حضرت ابراہیم کے والد کا نام صراحتاً بتا دیا کہ آزر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ نے ان بتوں کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے؟ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرا تو خیال یہ ہے، میری رائے تو یہ ہے کہ آپ بھی اور آپ کی قوم بھی کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔